السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر غار سور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے کرتے غار سور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کرے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازشوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھی۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینے کی طرف روانگی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے قید کر لیا تھا، تو ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور فدیے کے اونٹ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں ایک طرف باندھ دیا تھا، اور آ کر کہا، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کب لاؤ گے جو تم کو زیادہ پسند ہیں اور جن کو باندھ کر آئے ہو؟ والد نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ راز تو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک فرض کے بارے میں۔ بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے، جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے دین سے لوگوں کو روکے رکھا، پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دنیاوی زندگی کو پیش رکھتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اس لیے آخرت ہی کی تیاری کرو۔ آخرت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اور ان سے جو بھی انسان 1 گھونٹ پانی پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ طب نبوی سے علاج۔ بیمار کو پرہیز کا حکم۔ ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو، کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ فائدہ۔ بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جن میں معدہ بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور معدے میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے
تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور تھوڑی چیز پر رضامند ہو جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم سچے مومن بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پکے مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتا سکتے ہیں، اور آپ خود بھی تعلیم سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی تعلیم سن سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، سبحان، جزاک اللہ۔